إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فقد ضل ضلالا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اللہ رب العزت نے اس دن کو ہفتے کے تمام دنوں سے افضل بنایا ہے. یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے فضیلت عطا کر دیتا ہے. جمعے کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 احادیث میں وارد ہیں. ایک حدیث مبارکہ کے تو الفاظ ہیں: خیر یوم ما طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن سے بڑھ کے کوئی دن ایسا ہے ہی نہیں کہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہو. یعنی جمعۃ المبارک کو اللہ مالک الملک نے بہت ہی زیادہ فضیلت دے رکھی. قرآن مجید میں ایک پوری سورت
جمعہ کے نام سے ہے، جس کو سورۃ الجمعہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ دنوں کا سردار دن ہے، اس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، جس کے بعد دنیا میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، اسی دن جنت کو خوب سجا دیا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں تو جنتیوں کے لیے جنت میں جمعہ بازار ہو، اور یہ بھی رب تعالیٰ کا کمال ہے، باوجود اس کے کہ جنت کی نعمتوں کو زوال نہیں ہے، دنیا میں جوانی ختم ہو جاتی ہے، حسن ختم ہو جاتا ہے، بلکہ دنیا کی ساری نعمتیں ہی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آخرت کی ہر چیز نہ ختم ہونے والی ہے۔ جنتیوں کی عمریں 30 سے 33 سال، اس سے آگے انہوں نے جانا ہی نہیں، یعنی ہر جنتی عمر کے اعتبار سے 30 سال کا نوجوان ہے، ہر ایک کا قد آدم علیہ السلام یعنی 60 ہاتھ اس کا قد ہے، اس کے چہرے پہ حسن یوسف کی جھلک ہے، اور پھر مزید یہ کہ اس نے ختم نہیں ہونا بلکہ اس میں اضافے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کس قدر ہمیں اپنی نعمتوں میں زیادہ کرتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جمعہ میں جو بازار لگے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اس سے گزر رہے ہوں گے، ہوا چلے گی، ان کے جسموں کو ٹچ کرے گی، ان کے چہروں سے ہو کے گزرے گی تو ان کے حسن میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی بڑے حسین ہیں، پھر ہر جمعے اس میں اضافہ سے اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا، ہر جمعے، یعنی بے انتہا نعمتیں ہیں وہ۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ نے لمبی قرات کی، رکوع کیا تو بڑا لمبا رکوع، اور رکوع کے بعد اٹھ کے پھر آپ نے قرات شروع کر دی، دوران قرات آپ نے مصلی چھوڑا اور آگے کو بڑھ گئے، اور یہ آپ کی زندگی میں پہلا منظر ہے صحابہ کے سامنے۔ آپ آگے کو بڑھتے چلے گئے کہ ایک دم پیچھے ہٹنا شروع کر دیں۔ نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ یہ آپ کے آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا کیا مقصد تھا؟ آج ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں آگے بڑھا ہوں تو میرے محراب میں جنت کے خوشوں میں سے ایک خوشہ آ گیا تھا، اور میں اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھا ہوں۔ فرمایا کہ اگر وہ میرے ہاتھ لگ جاتا تو قیامت تک لوگ اس کو کھاتے رہتے، اس نے ختم نہیں ہونا۔
یہ جنت کی نعمتیں ختم ہوتی ہی نہیں۔ تو اس جنت کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے یہ جمعے کا دن رکھا ہوا ہے۔ ہفتے میں ایک دفعہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس سے بہت خوش ہو کے 7 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی شخص اس جمعے کی فضیلت کا صحیح ادراک کرے، اہتمام، انتظام اور انصرام کرے، تو حدیث میں ہے وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اللہ رب العزت اس کے 10 دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے آج مناسب سمجھا کہ جمعے کے فضائل اور احکام کم از کم ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جس قدر یہ فضیلت کا دن ہے اور جتنا یہ اللہ رب العزت کا محبوب دن ہے اور جتنا اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ خوش ہوتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے اندر اس قدر شوق نہیں ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ ہر جمعے داڑھی مڑواتے ہیں، ہر جمعے مسلسل اللہ رب العزت کی نافرمانی، انہوں نے اس کو اس کام کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ حالانکہ سب سے پہلا کرنے کا کام کیا تھا؟ جب جمعے کا سورج طلوع ہونا، ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہونا چاہیے کہ میں نے مسجد میں پہلی گھڑی میں جانا ہے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی گھڑی کب ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ امام کے آنے سے پہلے اگر ہم کوئی آدھ پون گھنٹہ پہنچ گیا تو پہلی گھڑی مل گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ امام کے آنے سے پہلے کی گھڑی 5ویں گھڑی ہے۔ سنن نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، وَفِي الْجُمُعَةِ 12 ساعة، جمعے کے دن کو 12 حصوں میں تقسیم کر لو، 6 جمعے تک اور 6 جمعے کے بعد، پھر دیکھو ذرا پہلی گھڑی کب بنتی ہے۔ اونٹ ذبح کرنے کا جو اجر ہم نے پانا ہے، اس کی صحیح تصویر تو ہمیں حرمین میں ہی نظر آتی ہے، سیدھی بات ہے۔ لوگ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو جمعے کی تیاری کر کے آتے ہیں، اور بیٹھ گئے وہیں پہ بیٹھے۔ یہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط۔ جہاں یہ عمل بڑا محبوب ہے وہاں ان کو اجر کتنا ملے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ اللہ رب العزت نے پوچھا تھا، اتدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، کہ آپ کو علم ہے کہ بڑے بڑے فرشتے اس وقت کس بات میں تکرار کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے 14 طبق کھول دی۔ یہ آپ کے خواب کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری کمر پہ ہاتھ رکھا جس کی ٹھنڈک میرے سینے تک پہنچ گئی، اور پھر اس کی برکت سے اللہ نے میرے لیے 14 کے 14 طبق کھول دیے۔ ایک جگہ پہ میں نے درس میں یہی بات کی، انہوں نے بعد میں یہ کلمہ درمیان سے کاٹ دیا جب اس کو نیٹ پہ دیا کہ اللہ رب العزت نے ہاتھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے قدموں کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت مخلوق سے بالا تر ہے،
بغیر تشبیہ، بغیر تمثیل، بغیر تکییف، بغیر تعطیل ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن کیسا ہے یہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جو ساری کائنات کا مالک ہو اس کو کس کے ساتھ مثال دی جا سکتی ہے؟ فلا تضربوا للہ الامثال، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ایک انگلی کے پورے کے اوپر 7 آسمان ہیں، اس لیے ہمارے تصور سے باہر ہے یہ چیز، یہ متشابہات میں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اور ایمان والے لوگ تو جو کچھ قرآن و سنت پہ آ گیا اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن جہنم جب کسی چیز سے نہیں بھرے گی، ساری کائنات کے لوگوں کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، اور جہنم کا سوال یہی ہوگا حل من مزید، سارے جن اٹھا کے پھینک دیے گئے، جہنم اور طلب کر رہی ہے، ساری کائنات کے پہاڑوں کو اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اور سنگلاخ پہاڑوں کو جب آگ لگتی ہے تو شاید ہم نے یہ منظر کبھی دیکھا ہی نہ ہو، وہ پھر بھی کہتی رہے گی حل من مزید۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں آخر کار اللہ رب العزت اپنا قدم جہنم میں رکھ دیں گے، وَتَقُولُ قَطْ قَطْ، کہے گی بس اب ہم ان مثالوں میں نہیں جاتے بارہ۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ سے آپ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے سب کچھ روشن کر دیا۔ پھر مجھے اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ فرشتے کس بات میں تکرار کر رہے ہیں، بڑے بڑے فرشتے، سردار فرشتے، ان کا اختلاف اور تکرار اس بات میں تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ جنت میں درجے بلند کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت انسان کے گناہوں پہ معافی کے قلم پھیر دیتا ہے، گناہ گر جاتے ہیں درجات بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 عمل بتائے، الوضوء علی المکارہ، جب دل نہ کرے انسان خوبصورت وضو کرے، جیسے آگے ٹھنڈا موسم آ رہا ہے، سردیوں کی راتیں ہوں، ٹھنڈا پانی ہو، تہجد کا وقت ہو، نیند سے اٹھا ہو، دیر سے سویا ہو، تھکاوٹ سے چور ہو، پانی کے قریب جانے کو دل نہیں کر رہا لیکن خوبصورت وضو کر۔ اور فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف اس کے قدم کثرت سے اٹھتے ہوں، قدم اٹھاتا ہے درجے بلند ہوتے ہیں، قدم رکھتا ہے گناہ گر جاتے ہیں۔ اور تیسرا تو آپ نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز پڑھ کے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ فذالکم الرباط، فرمایا یہ انسان کا عمل اتنا اہم ہو جاتا ہے اس کے لیے جیسے سرحدوں پہ فوجی پہرا دے رہا ہوتا ہے، یہ شیطان سے بھی محفوظ، یہ خواہشات سے بھی محفوظ، یہ دنیا کی لذتوں سے بھی محفوظ، اس کی اللہ رب العزت حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو شخص جمعے کے انتظار میں فجر پڑھ کے بیٹھ جائے، سیدھی بات ہے سورج جب نکلتا ہے نا تو یہ پہلی گھڑی بنتی ہے جس میں اونٹ ذبح کرنے کا اجر ہے، پھر اگلی گھڑی جس میں گائے ذبح کرنے کا اجر ہے، پھر بکرا ذبح کرنے کا اجر ہے، پھر قربانی کسی نے مرغی کی اللہ کے راستے میں دے دی ہو کسی کو صدقہ اتنا اجر ہے، اور پھر انڈے جتنا صدقہ اگر کوئی کرتا ہے تو اتنا اجر ہے، اور اس کے بعد تو سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، ہماری سستی جاتی ہی نہیں، ہم نے اس دن کو اہمیت ہی نہیں دی، عام معمول کی زندگی جیسے گزر رہی ہے بس ٹھیک ہے، اور بعد بیچارے تو اس وقت آئیں گے جب جماعت کھڑی ہونے والے ہوں، اور کبھی اتفاق ہو جائے نا 5 منٹ پہلے نماز کھڑی کر دیں، پیچھے صفیں کھڑی ہوتی ہیں نمازیوں کی، تو بھائیو اس خطبے کا فائدہ نہیں ہوتا، اس جمعے کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ تو آپ نے اپنے ذمے سے فرض ختم کیا ہے بس۔ اگر کامل اجر پانا چاہتے ہو اور وہ اجر اللہ سے لینا چاہتے ہو جس کا نبی کائنات علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من غسل واغتسل وبکر وابتکر ودنا مع الامام واستمع وانصت، اگر کوئی شخص بہت جلدی اس نماز کے لیے نکل پڑے، خوبصورت غسل کرے، اور یہ بھی یاد رکھے جمعے کا غسل ویسے کیا جاتا ہے جیسے جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، کا غسل الجنابتی حدیث کے الفاظ ہیں، اچھی طرح غسل کیا کریں۔ سب سے پہلے اپنا زیر ناف حصہ جو ہے اس کو دھویا جائے، پھر صابن سے ہاتھ صاف کریں، پھر نماز جیسا وضو کریں، پھر سر میں 3 چلو پانی کے ڈالیں، اچھی طرح خلال کر کے پورے بدن پہ پھر پانی بہائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطیب من طیبہ ودہن من دہنہ، اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، اپنے گھروں میں خوشبوئیں رکھا کریں، اپنے گھر سے تیل لے کے آئے استعمال کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بالوں کو اچھی طرح تیل سے چپکا کے ان کے درمیان میں خوشبو لگا دیا کرتی تھی، اچھا لباس ہو۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جمعہ کی نماز پڑھا کے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، مسجد کے باہر بہت ہی خوبصورت ایک حلہ بک رہا ہے، یہ جو عرب لوگ اوپر پہنتے ہیں جس کو مشلا کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ سے فرمانے لگے، اللہ کے حبیب آپ خرید لیں، جمعے کے دن پہنا کریں، عید کے دن پہنا کریں، اور آپ کے پاس جب مہمان آتے ہیں تو آپ پہنا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لباس رکھا ہوا تھا، ہم بھی جمعے کے لیے خوبصورت لباس رکھیں۔ بعض بیچارے تو وہی میلا کچیلا لباس پہن کے آ جاتے ہیں، بعض بیچارے بغیر غسل کے آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ انسان پہ جمعے کا غسل فرض ہے، یہ غسل واجب غسلوں میں سے ہے، اس لیے اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر انسان کو کوئی مجبوری ہو، بیماری ہو، مرض لاحق ہے، پانی نہیں ہے اور کوئی مسئلہ ہے تو وہ الگ بات۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا من غسل واغتسل، غسل کرے اور خوبصورت غسل کرے۔ اور شریعت کے مسائل ہیں، بعد نے اس حدیث کا معنی یہ بھی بیان کیا ہے، وہ غسل کرے اور اپنی بیوی کو بھی غسل کرائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ زوجین کے تعلق قائم ہوں، دونوں پہ غسل فرض ہو، اور اچھی طرح خوبصورت غسل کرے۔ اور پھر آپ نے فرمایا مسواک کا اہتمام کرے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، اچھا لباس جو اسے میسر ہے وہ پہن لے، اور پھر پیدل چل کے مسجد میں آئے۔ آپ میں سے وہ افراد جن کے گھر مسجد کے قریب ہیں، کبھی سواری پہ نہ آیا کریں، جمعہ کے لیے عادت بنائیں پیدل چل کے مسجد میں آنے کی۔ پھر اگلا آپ نے فرمایا امام کے قریب بیٹھ، آگے صفیں خالی پڑی ہوتی ہیں، بیچارے آگے پیچھے بیٹھ جائیں۔ ہم خواہ مخواہ اپنے آپ کو اجروں سے محروم رکھتے ہیں۔ اب سردی آ رہی ہے نا، مسجد پوری خالی پڑی ہوگی، وہاں دھوپ میں بندے بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے بڑے اجر سے خود کو محروم کر رہے۔ آپ نے فرمایا امام کے قریب بیٹھے، خاموشی اختیار کرے، غور سے خطبہ سنے، یہ سارے کام اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہمارے ناقص علم کے مطابق، اتنی بڑی فضیلت کسی اور عمل میں ثابت ہی نہیں۔ 1 سال کی تہجد 1 قدم کے بدلے، 1 کلومیٹر سے آپ چل کے آئیں 1000 قدم بنتا ہے۔ آپ ذرا اس کو سوچے تو صحیح۔ اس لیے جب بھی مجھے اور آپ کو جمعے کے لیے اللہ نکلنے کی توفیق دے دے، فوراً اپنے دل میں اس اجر کو حاصل کرنے کی نیت کیا کریں۔ یہ بھی ایک بڑا اہم نکتہ ہے، جس عمل پہ اللہ رب العزت نے جتنا اجر رکھا ہوا ہے نا، وہ نیت لے کے مسجد میں آیا کریں۔
اللہ مجھے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی تہجد کا ثواب عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے پیغمبر کا وعدہ ہے 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہا، ایک حدیث میں ہے جمعہ سے لے کے جمعہ تک جتنے بھی انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ اگلا جمعہ ادا کرے اور صحیح ادا کرے، اللہ رب العزت پورے جمعے یعنی پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ یہ نیت لے کے گھر سے نکلا کریں۔ اور یہ بات بھی آپ غور سے سنیں، ہمارے بعد بھائی آتے ہیں اور جمعہ کے لیے ساتھ والے سے مصافحہ شروع کر دیتے ہیں، حال چال پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوران خطبہ اگر آپ مسجد میں تشریف لائیں، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ 2 رکعتیں ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سیدنا سلیح غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آگے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا ان سے مخاطب ہو کے فرمایا، اصلیت رکعتین، کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھ لی؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب نہیں، میں نے نہیں پڑھی۔ فرمایا قم فصلی رکعتین، اٹھو اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو۔ ہماری فقہ کی بعض کتابوں نے لکھ ڈالا ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ واللہ عالم ایسا کیوں ہے، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے پیغمبر خود نماز پڑھا رہے ہیں، اٹھو اور اٹھ کے 2 رکعتیں ادا کرو، اور ہماری کتابوں پہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو پھر یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا کیا جواب دو گے؟ پھر ایسے ایسے جواب دیتے ہیں کہ خدا کی قسم شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے ممکن ہے اس کی فجر کی نماز رہتی ہو اور اللہ کے حبیب کو علم ہو گیا ہو اس کی نماز رہتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے بارے میں اس طرح کا طعن، کسی نے کہا غریب بڑا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، آپ چاہتے تھے یہ کھڑا ہو، سارے نمازیوں کی اس پہ نظر پڑ جائے اور پتہ چلے کہ ہم نے نماز کے بعد اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب بھی آپ مسجد میں تشریف لائیں اپنی زندگی کی عادت بنا لیں، 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھا کریں، کہ میرے حبیب کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی جس ٹائم بھی تم مسجد میں آتے ہو 2 رکعتیں پڑھے بغیر کبھی مسجد میں بیٹھا نہ کرو۔ یہ مسجد کا ادب ہے، احترام ہے، یہ مسجد کا حق ہے ہمارے اوپر۔ سب سے پہلا کام اس مسجد میں آتے ہی نماز ہونا چاہیے۔ فرضی نماز ہے تو وہی آپ کا تحیۃ المسجد ہے، آپ نے سنتیں پڑھنی ہے وہی تحیۃ المسجد ہے۔ اگر آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آ گئے اور مسجد میں آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں، پہلے 2 رکعتیں ادا کریں۔ اور یہ حدیث تو آپ نے سن رکھی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، بلال بما سبقتنی الی الجنہ، بلال تیرے قدموں کی آواز جنت میں میرے آگے کیوں ہوتی ہے؟ کلما دخلت الجنۃ سمعت خشخشۃک امامی، جب بھی جس وقت بھی اللہ رب العزت نے مجھے اپنی جنت کا دیدار کروایا ہے، میں نے ہمیشہ تیرے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے پیغمبر میری یہ عادت ہے، جب بھی وضو کرتا ہوں میں 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہما، پھر تیرے اسی عمل کی اور انہی 2 رکعتوں کی برکت ہے تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آواز جنت میں جاتی۔ اور ایک حدیث میں تو بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص وضو کرے اور خوبصورت وضو کرے، یہ بھی آپ زندگی کی روٹین بنا لیں۔ جلدی سے آنا، ٹوٹی چھوڑی، پانی تیز چل رہا ہے، یوں کر کے وضو کیا، بھاگ کے مسجد میں آ گئے، جلدی سے دوڑ کے امام کے رکوع میں شامل ہو گئے۔ بھائی اس طرح نہیں ہے، اپنی عبادتوں میں شوق پیدا کریں، اپنی عبادتوں میں ذوق پیدا کریں، اپنی عبادتوں میں ٹھہراؤ پیدا کریں۔ علیکم السکینۃ والوقار، کس کے سامنے آ رہے ہو؟
کہاں آ رہے ہو، کس لیے آ رہے ہو، یہ سوچ پیدا کر کے مسجد کی طرف قدم اٹھاؤ۔ میں ساری کائنات کے مالک کے سامنے جا رہا ہوں، میں اس کے گھر میں جا رہا ہوں، عبادت فریضہ نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب مسجد کی طرف آتے ہو نا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے نہ آیا کرو، دوڑ کے نہ آیا کرو، بھاگ کے نہ آیا کر۔ شامل نماز میں ہو گیا اور سانس پھولا ہوا ہے بھاگ بھاگ کے۔ ایک دن تو ایک بندہ گرا اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، بھاگ کے وضو کر کے نماز میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ علیکم السکینۃ والوقار فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ فرمایا سکون اور وقار کے ساتھ مسجد میں آیا کرو۔ سکون کا تعلق اندر سے ہوتا ہے، دل سے، اور وقار کا تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیرے چلنے کی ہیبت بھی اللہ کے سامنے، تیرے دل کا تعلق بھی اللہ رب العزت کے ساتھ، تو وہ اندر سے بھی اور باہر سے بھی جس مالک کے سامنے آ رہا ہے پورے اطمینان کے ساتھ آ۔ خوبصورت وضو کیا کرو، یہ جلدی جلدی وضو کرنے والی عادت ختم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جنگ کی حالت ہے، میدان ہے، سفر ہے، وقت کم ہے، نماز کا ٹائم، صحابہ جلدی جلدی وضو کر رہے تھے۔ اللہ کے حبیب تھوڑا دور کھڑے ان کو دیکھ رہے ہیں، بعض لوگوں کے قدموں کے اوپر مٹی کا نشان نظر آ رہا ہے، یعنی وہاں پانی نہیں پہنچا ہے۔ جہاں اس عمل کی فضیلت بڑی ہے نا، وہاں اس میں سستی کرنے کا وبال بھی بڑا ہے۔ صحابہ وضو کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تم نے جب ہاتھ دھوئے نا تو اللہ رب العزت نے اس وضو کی برکت سے تمہارے ہاتھوں کے سارے گناہ ہی ختم کر دیے۔ فرمایا تمہاری انگلیوں کے پوروں اور ناخنوں سے مجھے گرتے ہوئے گناہ اللہ نے دکھائے۔ چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ ختم، مسح کیا سر کے ختم، پاؤں دھوئے پاؤں کے ختم۔ اور پھر وہی عمل جو آپ نے فرمایا، جو وضو کرے اور خوبصورت وضو کرے، اور پھر اس طرح کی 2 رکعتیں پڑھے کہ اپنے خیالات کو کنٹرول میں رکھے۔ فرمایا یہ 2 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما چکا ہوتا ہے۔ آرام سے وضو کریں اور خوبصورت وضو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی با ادب انسان ہیں۔ آپ اونچی اونچی گلے پھاڑ پھاڑ کے باتیں نہیں کرتے تھے، آپ کے لہجے بڑے نرم، آپ کی گفتگو بڑی لذیذ، اور آپ بڑی ہی عمدہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ لیکن اس دن آپ نے دور کھڑے ہو کے اتنی بلند آواز سے اپنے صحابہ کو پکارا ہے، فرمایا ویل للاعقاب من النار۔ 3 دفعہ یہ کلمہ آپ نے ارشاد فرما دیا، اوے لوگوں جو وضو میں اپنی ایڑیاں خشک رکھے کھڑے ہو، یہ ایڑیاں تمہاری کل جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں۔ تھوڑی سی سستی جو وضو میں کر رہے ہو یہ اللہ رب العزت کو گوارا نہ ہوگی۔ اس لیے وضو کریں تو انتہائی خوبصورت وضو کیا کریں۔ یہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے خلال کیا کریں، اس حصے کا، اپنی داڑھی کا خلال کیا کریں، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو خلال کیا کریں، درمیان میں یہ انگلی ڈال کے اچھی طرح وضو کیا کریں۔ قیامت کے دن اللہ کے حبیب کا فرمان، جتنا تمہارا وضو خوبصورت ہوگا اتنی ہی اللہ تمہارے ان وضو کے اعضاء کو قیامت کے دن چمک زیادہ نصیب فرمائیں گے۔ اور وہ حدیث تو نسائی کی مشہور ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، اللہ اکبر، کہ میں اپنے امتیوں کو دیکھنا تو چاہتا تھا لیکن صاف ظاہر نہیں دیکھ پاؤں گا، زندگی وفا نہ کرے گی اور میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا۔ آپ کی زندگی میں جو ایمان لایا اور آپ کی زیارت کر لی وہ تو صحابی بن گیا، اور جو آپ کے جانے کے بعد کلمہ پڑھتا ہے وہ امتی بنتا ہے۔ میں اپنے ان امتیوں کو دیکھ نہ سکوں گا، لیکن فرمایا انا فارتہم علی الحوض، انہیں بتا دینا میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے ان کا انتظار ضرور کروں۔ میرا اور آپ کا انتظار اللہ کے حبیب حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے کریں گے۔ کسی صحابی نے جلدی سے سوال داغ دیا، کیف تعرفہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے حبیب آدم ہوں گے، عیسیٰ موسیٰ ہوں گے، نوح شیش اور ہود ہوں گے، لوط اور یونس ہوں گے، 1,24,000 انبیاء اور ان کی قومیں ہوں گی۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا میری امت کے لوگ آ رہے ہیں؟ آپ اپنی امت کو قیامت کے دن کیسے پہچان لیں گے؟ آپ نے کیا حکیمانہ اسلوب اختیار کیا؟ آپ نے فرمایا ارأیت لو کان لرجل خیل غر فی خیل دہم بہم اما یعرف خیلہ، میرے صحابی بتا، ایک بندے کے پاس کالے ہی گھوڑے ہیں، سارے کے سارے کالے سیاہ رنگ کے گھوڑے، ان میں ایک گھوڑا 5 کریان ہے، چہرہ بھی سفید، چاروں ٹانگیں بھی سفید، کیا یہ دور سے ان گھوڑوں میں پہچانا نہ جائے گا؟ فرمایا ہاں اللہ کے حبیب۔ فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، پھر سن، میری امت کے لوگوں کو جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا چلا جائے گا، اللہ ان وضو کے اعضاء کو قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی چمک نصیب فرما دیں گے۔ یہ پہچان ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جس نے یہ نور اللہ سے زیادہ لینا ہو، جس نے اپنی چمک بڑھانی ہو، پوری تسلی کے ساتھ وضو کرے اور اسباغ وضو کرے۔ اسباغ الوضو کا معنی ہوتا ہے اتمام الوضو، اچھی طرح تسلی سے وضو کیا کرو، اور پھر آؤ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے، امام کے قریب بیٹھو، آتے ہوئے کسی سے بات نہ کیا کرو، مسجد میں آ کے کسی سے سلام نہ کیا کرو، مسجد میں آ کے کسی سے حالات نہ پوچھا کرو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص تنکا اٹھا رہا ہے نا، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے اور وہ مسجد میں گرا ہوا تنکا اٹھا رہا ہو، آپ نے فرمایا فقط لگا، اس نے یہ ایسا عمل کیا کہ اللہ اس کے خطبے کا اجر ضائع کر سکتے ہیں۔ اتنا ہوش اور حواس سے بیٹھنا پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں ہاتھوں میں یوں کر کے ہم ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا کسی کو نیند آ رہی ہے جلدی سے اٹھے، کسی اور جگہ پہ چلا جائے، اپنی جگہ تبدیل کرے، کہاں بیٹھا ہے، کس لیے بیٹھا ہے، کس نیت سے بیٹھا ہے، کتنے اجر کے لیے بیٹھا ہے، فرشتے جا کے گواہی دیں گے اللہ رب العزت کو، اور پھر بالخصوص ان اللہ کے نیک بندوں کی جو پہلے اوقات میں امام کے آنے سے پہلے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اور آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، فرشتے رجسٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کیوں ہمیں جمعے کی فضیلت بھی اپنے دماغ میں بٹھانے کی توفیق نہیں ہو رہی؟ چلے دوسری نمازوں کی سستیاں تو صحیح، جمعے کے دن کی سستی تو دور کر دو، امام کے آنے سے پہلے آ جایا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہو شادی ہالوں میں 2 لقمے لگانے کے لیے، وہاں کوئی نہیں بولتا، مسجد میں آ کے 2 گھنٹے بیٹھ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کے دروازوں پہ اللہ فرشتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں رجسٹر ہوتے ہیں، آنے والے نمازیوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ نام جب جمعہ ختم ہوتا ہے سارے کے سارے جا کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اور جس بندے کی ہر جمعے کی عادت ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے، حدیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ اگر ایک جمعے وہ نہیں نہ آیا اور رجسٹر کے اوپر اس کا نام نہیں ابھی تک آیا، حتیٰ کہ امام کے قریب آنے کا وقت ہو گیا، اور جو ہی امام آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور فرشتے بھی مسجد میں بیٹھ کے امام کا خطبہ سنتے ہیں۔ اس لیے ہم تو کہتے ہیں اماموں کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں، خطیبوں کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اس سٹیج پہ سوائے قرآن و سنت کے کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے، فلاں نے فرمایا، فلاں نے کہا، اس طرح کر کے لوگوں کا وقت ضائع کر کے اگر چلا جائے گا قیامت کے دن اس کا بھی گریبان پکڑا جائے گا۔ لوگوں کو دین بتایا سکھایا تو کس طرح کا، فرشتے گواہ بننے کے لیے بیٹھے ہیں، سب کچھ جا کے رب تعالیٰ کو پیش کر دیتے ہیں، کون کس نیت سے بیٹھا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے اگر کوئی شخص دوران خطبہ تھوڑی سی بات کرے نا اور دوسرا اس کو کہہ دے انصت، چپ کرو، اس بندے کا بھی اللہ اجر ضائع کر دیتے ہیں جو دوسروں کو چپ کروا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے خطبہ بڑی اہم چیز ہے بھائی،
شروع سے آ جائیں، امام کے آنے سے پہلے پہنچ جائیں، آرام سے آتے ہی سب سے پہلا کام کریں نمازیں شروع کریں۔ جمعے والے دن احادیث کی روح سے لگتا یہ ہے کہ زوال نہیں ہوتا، یعنی جب سر پہ سورج ہو تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے بقیہ ایام میں، لیکن جمعے کی فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلی ما قدر لہ، امام کے آنے سے پہلے پہلے جتنی اللہ نے تمہارے نصیب میں رکھی ہیں پڑھ لو، دو دو کر کے پڑھتے چلے جاؤ، اور جب امام آ جائے تو آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ہاں اگر کوئی دوران خطبہ آیا ہے وہ بھی 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھے گا، 2 رکعتیں پڑھے اور پھر بیٹھ کے آرام سے خطبہ سنیں، اور امام جب نماز مکمل کر لے۔ یہ بھی ایک اہم بات یاد رکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی قائم کیا ہے کہ جمعے والے دن کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے بعض مسلمان بھائی جن کو علم نہیں ہوتا نا، وہ زور کی پوری نماز پڑھتے ہیں، اور اس کو کتابوں میں احتیاطی زور لکھا ہوا ہے۔ بھائی جمعہ زور کی جگہ پہ ہے، جس نے جمعے کی نماز ادا کی اس کی زور کی نماز ادا ہو گئی، ہاں جس کا جمعہ رہ جاتا ہے اس نے زور ادا کرنا ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں جمعہ سے پہلے رکعتوں کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، لیکن کم از کم 2 ضرور آپ نے پڑھنی ہے، 2 پڑھے بغیر مسجد میں نہ بیٹھا کریں۔ اور جمعے کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اگر آپ مسجد میں سنتیں ادا کرنا چاہتے ہیں تو صرف 4 سنتیں ہیں بس، جمعے سے پہلے کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، جمعے کے بعد مسجد میں صرف 4 رکعتیں، اور گھر جائیں تو گھر میں صرف 2 رکعتیں ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعے کی نماز۔ اب ہم لوگ زور شروع کرتے ہیں، پوری 12 پڑھنی ہے، بعد کہتے ہیں یہ احتیاطی زور ہے، جی احتیاطی زور ہے۔ بھائیو شریعت میں یہ احتیاط بعض دفعہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے فرامین سے آگے مت نکلو، یہ تیری زیادہ رکعتیں کہیں تجھے نقصان میں نہ لے جائیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہٹنے کا وبال بن جاتا ہے۔ 3 صحابہ آ گئے تھے نا، آگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھ لیں، آپ کیسی عبادت کرتے تھے؟ بس پھر آپ کی عبادت کا تو ہمیں علم ہے، راتیں کھڑے ہو کے آپ کے پاؤں میں یوں ورم پڑے کہ پاؤں پھٹ گئے۔ اس طرح کی باتیں سن کے نا، اب تینوں کی ذرا آپ سوچ دیکھیں، فکر دیکھیں، اور ان کا ارادہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ ان میں سے ایک صحابی کہنے لگے بھائی کہاں اللہ کے رسول کی عبادت، کہاں ہماری ہلکی سی عبادت، میں تو آج یہ نیت کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں نے سونا ہی نہیں ہے، بس ساری رات کھڑے ہو کے میں نے قیام کرنا ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے شادی ہی نہیں کرنی، شادی ہوتی ہے، بیوی بچوں کے خیالات ہوتے ہیں، پھر نہ عبادت ہوتی ہے، نہ ریاضت ہوتی ہے، نہ نماز اس طرح رہ جاتی ہے، میں تو شادی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا بس۔ اور تیسرے اس سے بھی آگے بڑھ گئے، کہا میں نے گوشت ہی نہیں کھانا۔ اللہ اکبر، گوشت کیوں نہیں کھانا؟ گوشت کھانے سے کچھ شہوت آ جاتی ہے، انسان لذتوں میں پڑ جاتا ہے، میں اب ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، دن کے روزے ہوں گے، راتوں کا قیام ہوگا، بیوی بچے نہیں ہوں گے، ہر ویلے عبادت کی فکر ہوگی، اور اللہ کے حبیب جس طرح عبادت کرتے تھے ہمیں تو اس سے بڑھ کے عبادت کرنی چاہیے۔ اب یہ تینوں یہاں پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سامنے وعدہ کر کے چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس بات کا تذکرہ کیا، آپ نے تینوں کو بلا لیں۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اتقاکم واخشاکم للہ، کائنات میں مجھ سے بڑا متقی نہیں ہے کوئی، کائنات سے مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں۔ تم یوں دنیا سے کنارہ کر کے اگر عبادت کرو گے اور اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے عبادتوں سے آگے بڑھنا شروع ہو جاؤ گے تو شاید پھر عبادت نہیں، پھر وہ اپنی مرضی اور خواہش والی عبادت ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پہ ہم نے رکنا ہے۔
تو جمعے کا دن انتہائی مبارک دن ہوتا ہے۔ خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ جلدی آنے کی کوشش کریں، نہا کے گھر سے وضو کر کے مسواک، خوشبو، اچھا لباس، تیل لگا کے امام کے قریب آگے بیٹھا کریں اور غور سے خاموشی سے خطبہ سنا کریں۔ دوران خطبہ کوئی لغو بات نہیں کریں، دوران خطبہ کسی کو روکے نہیں، دوران خطبہ کسی کو ٹوکے نہیں، دوران خطبہ کسی سے سلام نہ لیں، دوران خطبہ کسی سے بات نہ کریں۔ اور ہاں، یہ بھی شریعت کا مسئلہ میرے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آپ امام سے بات کر سکتے ہیں، امام مقتدیوں سے بات کر سکتا ہے کہ جیسے بچے نے آ کے یہ پرچی دے دی، یہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ ہی پڑھا رہے تھے، جب ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ سے فرمانے لگا، کہنے لگا، اللہ کے حبیب بارشیں رکی ہوئی ہیں، گرمی زور کی برس رہی ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، رستے برباد اور ہلاک ہوئے پڑے ہیں، ویران رستے، مسافر نظر نہیں آتے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم پہ بارش نازل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھا لی، دعا کر دی، 7 دن مسلسل بارش برستی رہی ہے۔ پھر اگلے جمعے پھر وہی بندہ آ گیا، اس نے آپ سے باتیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دوران خطبہ ایک بندے کی طلب پہ خطبہ جمعہ چھوڑ دیا تھا۔ بدو لوگ تھے، عربی تھے، آیا دروازے میں ہی کھڑا ہو کے کہنے لگا، یہ آپ کے ساتھی، آپ کے ساتھ رہنے والے، یہ آپ سے بڑا کچھ سیکھ چکے، میں آیا ہوں بڑی دور سے پہاڑوں کو کراس کر کر کے، مجھے بتائیں دین کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، کیا شفقت ہے، آپ نے جمعہ چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اتر گئے، صحابہ کو اشارہ کیا، آپ نے کرسی منگوا لی، آپ کرسی پہ بیٹھ گئے، اپنے اس صحابی کو سامنے بٹھا لیا، اسے دین کی ساری بنیادی باتیں بتا دی اور بتا کے آپ نے پوچھا، تجھے دین کا پتہ چل گیا، دین کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ نے اپنا خطبہ مکمل کیا۔ خطیب کے ساتھ آپ کا کوئی کام ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، خطیب کو کوئی کام ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ باتیں آپ نہیں کر سکتے۔ اور ہاں، بعض آتے لیٹ ہیں لیکن آگے آنے کا شوق ہوتا ہے، پھر لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، اوپر سے گزرتے ہوئے آ رہا ہے، فرمایا اجلس فقط آزیتا، بیٹھ جا، تو بڑی تکلیف دے رہا ہے۔ گردنیں نہیں پھلانگی جاتی، دو بندوں کے درمیان یوں کر کے مت بیٹھا کریں، کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ مت بیٹھیں، کوئی وضو کرنے گیا ہے، اس نے واپس آنا ہے، اس کی جگہ پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ مجلس کے آداب ہیں، یہ خطبے کے آداب ہیں۔ اور پھر جب نماز ہو رہی ہوتی ہے، خوبصورت طریقے سے اپنی نماز مکمل کیا کریں۔ اور آخری گزارش ہے، سلام پھرتے ہی بھاگنے والی عادت ختم کر دیں۔ ہر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنے کی عادت بنائیں، صرف 4 سے 5 منٹ کی بات ہوتی ہے، تینوں کل پڑھا کریں ہر نماز کے بعد، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، عادت بنائیں ہر نماز کے بعد۔ یہ تو جمعہ ہے، یہ تو 10 دن کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، یہ تو اللہ کا محبوب دن ہے۔ اس دن تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ بڑے راضی ہوتے ہیں۔ کدھر جانا ہے آپ نے بھاگ کے؟ اور پھر ایک حدیث میں تو آتا ہے، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ آیت الکرسی نہ چھوڑ فردی نماز کے بعد، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے جب بندہ ذکر کرتا ہے نا، اللہ اکبر، حدیث میں ہے جب تک بیٹھا رہے، چاہے آپ عصر تک بیٹھے رہیں، جب تک بیٹھا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت اور بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک ہی دعا فرشتہ بار بار کر رہا ہوتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اپنے اس بندے کو بخش بھی دے اور اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرما۔ آرام سے بیٹھیں، آیت الکرسی پڑھیں، نماز کے بعد کے اذکار یاد کریں، شاید یہاں پہ لٹکے ہوئے ہوں، نہیں تو لگ جانے چاہیے۔ نماز کے بعد کے اذکار یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑ لیا،
فرمایا معاذ مجھے اللہ کے لیے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ تو معاذ نے بھی فوراً کہا انی احبک فی اللہ، اللہ کے پیغمبر مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سن لو، لا تدعن دبر کل صلاۃ مکتوبۃ ان تقول رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پھر اپنی پوری زندگی کا عمل بنا، کسی فرضی نماز کے بعد تو نے یہ دعا نہیں چھوڑنی، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہا کریں، آرام سے ذکر کریں، آیت الکرسی پڑھیں، 33 دفعہ یہ ذکر پڑھ لیں، پھر یہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس پڑھ لیں، رب اعنی علی ذکرک پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، یہ دعا پڑھ لیں، پھر آرام سے اٹھیں، سنتیں ادا کریں، اور سنتیں ادا کر کے اگر اللہ توفیق دے تو بیٹھ کے دعا کر لیں۔ ہمیں کہتے ہیں لوگ تسی نماز تو بعد دعا کیوں نہیں جے کر دے؟ یہ اجتماعی دعا اللہ کے حبیب نے نہیں کی، لیکن فرضی نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بیٹھ جائیں۔ اب آپ کیوں نہیں کرتے آپ دعا؟ دوسروں سے کروانے کی بجائے خود دعا کرنے کی عادت ڈالیں۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ کہتے ہیں تم دعائیں چھوڑ دو گے میں تمہاری پرواہ کرنا چھوڑ دوں۔ ہر بندے کی عادت ہونی چاہیے، آرام سے دعا کر کے اٹھے، چلے جائیں اپنے کام کاج پہ جائیں، بلکہ قرآن کہتا ہے جمعے کے بعد جا کے دکانیں کھول لیں، اللہ کا رزق تلاش کریں۔ ہمارے ہاں بڑا الٹا سا کام ہے، جمعے تک دکانیں کھلی ہیں، جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، خطبہ لیٹ ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جمعے کے بعد دکانیں بند۔ جمعے کے بعد اللہ کہتے ہیں رزق تلاش کر، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب یہ جمعے کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیلو زمین میں اللہ کا رزق تلاش کر، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرتے چلے جایا کرو۔ تو یہ آداب ہیں، یہ احکام ہیں شریعت کے۔ جمعے کے دن آخری بات ہے، عصر سے لے کے مغرب تک تھوڑا سا ٹائم اللہ ہر جمعے ہمیں عطا کرتے ہیں، جس میں ہماری کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ساعہ، حدیث میں ہے یکللھا، اللہ کے حبیب یوں انگلی کے اشارے سے بتا رہے تھے کہ یہ چھوٹی سی گھڑی آتی ہے، تھوڑا سا ٹائم آتا ہے، لا یوافقھا عبد مسلم، اس گھڑی اگر بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیا کرتے ہیں۔ کبھی کوئی عادت بنائیں، کسی جمعے عصر سے مغرب تک اٹھیں ہی نہ، جو کچھ رب تعالیٰ سے لینا ہے مانگنا ہے وہ مانگ لیں، انشاءاللہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جمعے کے احکام و مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جمعے کے فضائل اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس دن کی عظمت اور قدر اللہ ہمارے دلوں میں اجاگر فرما دے، اور ان جمعوں کو اللہ رب العزت ہمارے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا دے۔ بعض لوگ بیچارے جمعہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر یوں ہی جمعے چھوٹ گئے تو حدیث میں ہے لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دیں گے، پھر اس بندے کی ہدایت کا ذریعہ ختم۔ اس لیے جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے ان عبادات میں آگے بڑھنے کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔